وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا امیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل وعلا دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیت پاک تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا دعا خلا کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا دی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت آج دی اے مقدس محفل مرحوم و مغفور محمد آصف علیہ الرحمہ اللہ انہ دی بخشش و مغفرت فرما اللہ انہ دی درجات بلند فرما اللہ کریم انہ دی قبر کو بکائے نور بنا رب دی ذات پاک انہ دے لواحقین کو پسماندگان کو سوگواران کو صبر جمیل اجر عظیم دا اجر جزیل عطا فرما ذی قدر سادات کرام مشائخین اعظام ذویل احترام بزرگ علماء کرام اساتذہ اعظام ثنا خان حضرات حفاظ کرام قرآن حضرات ائمہ مساجد اور اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑتے اتھا اظہار ہمدردی واسطے دعائے مغفرت واسطے اور مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے سارے تساں لنگ ہے وے اللہ تعالی تمام دے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرما رب تعالی دی ذات پاک دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے غور نال اگر مطالعہ کروں اور قرآن مجید کو اگر پڑھوں اور قرآن مجید دی اگر ورکردانی چا کروں نا تو جڑا کچھ این وقت اسا کم میں منہمک ہے اور جڑا این وقت اسا کم بیٹھے کرنے ہیں اے اوہی کم میں جڑا حکم خدا بھی دیں دے اور فرمان مصطفیٰ بھی دیں دے کیونکہ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا کہ جنن بھی توڑے ہوتے کوئی اوکھا وقت آونے اور جنن لے میں رب تعالیٰ دی ذات پاک تو کو کئی آزمائشج یا کئی امتحان دے اندر مبتلا کر دے ماں اور توڑے ہوتے میں رب دی ذات پاک کوئی کڑا وقت چڑے ماں والے ایک کرا ہے تو سا این وقت چ بہ کے نا کڑا واہ ویلا نہ کرائے وال میں رب دی ذات پاک جلے تو کو کئی آزمائش دے اندر مبتلا کر دے ماں تو وال تو سا دھاڑ پیٹ نہ کرائے وال صفے ماتمی نہ بچھائے وال اپنے کپڑے نہ پھڑا ہے وال میری پاک بارگاہ چ نہ شکوا کرا ہے نہ گلا کرا ہے اللہ اتنے وڈے امتحان اور آزمائشن دے اندر مبتلا چکیتے ہی مولا کیا کروں جہان اچ ہن اندھیرا نظر آندے ہر پاسے ساکو ہن جدائیاں تے جدائیاں نظر آندیں بلکہ سرائکے ساڑے کاکے آدھے ہوندیں ساکو تم بازاراں دے ککھی کھامن کو آندیں ہن کیا کروں خالق دی ذات پاک نے فرمایا غم نہ کرو تو آدھے وچ دو چیزاں ہیں نا اللہ ساڑے اندر دو چیزاں کیڑی ہیں فرمائے ایک قرآن ہی وے ایک محمد دا فرمان
اللہ قرآن نال کیا کروں؟ خالق دی ذات پاک نے فرمایا جڑن میں رب دی ذات پاک تو کوئی آزمائش دے اندر مبتلا کر دے وانا ول میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دے قرآن کو دکھا ہے کہ میرا قرآن تو کو رستہ کی میں لیندے ول میرا قرآن تو کو سیرات مستقیم دوتے چلے دا کی میں ہے۔ قرآن مجید دی آیات بینات واضح ہے اور آج بھی او شرح صدر دے نال عوام الناس دے قلوب اذہان تک پہنچ چکی ہے۔ خالق دی ذات پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ خالق دی ذات پاک نے فرمایا اے ایمان والو تساں دو چیزاں تو مدد حاصل کرا۔ اللہ کیڑیاں تو؟ خدا دی ذات پاک نے فرمایا بالصبر والصلاۃ، ایک تساں نماز نہ چھوڑا ہے، بیا صبر کرنا نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ خدا تعالیٰ دی ذات پاک دے قرآن دی ترتیب ہی دیکھو چا اور اللہ رب العزت دی ذات پاک دا عوام الناس نال انداز تکلم ہی دیکھو چا کہ خالق دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے قلب اطہر دیتے قرآن مجید نازل کرتے آقا کریم دی امت کو کیسے کامل رستے دیتے گامزن کر چھوڑے۔ تا خالق دی ذات پاک نے فرمایا دو چیزاں تو مدد حاصل کرائے۔ مولا کیڑیاں فرمایا بالصبر والصلاۃ، ایک تساں صبر چکرا ہے بیا نماز چکرا۔ مولا اگر اسا صبر کروں تو کیا دے سے، اور اگر تیری پاک بارگاہ وچ اپنی جبین چ جھکاؤں، اپنا متھا چ جھکاؤں اور تیری پاک بارگاہ وچ اسا سر بسجود تھی ونوں اور اپنی جبین کو جھکا کے اپنی زبان نال ایک تکرار کرو سبحان رب اعلی۔ اللہ تو سا کو عنایت کیا کرے سے؟ تا خالق دی ذات پاک نے فرمایا تو صبر ہی کریں تے ول میری پاک بارگاہ چی جھکیں، کیا میں خدا تے کو کلا چھوڑ دے سا؟ کیا میں رب دی ذات پاک تے کو جدا کرنے سا؟ کیا تے کو کئی پہاڑاں میں چھوڑ دے سا؟ کیا کئی گھاٹیاں دے اندر تیرا رستہ الجھا دے سا؟ نہ میں تے کو الجھاون والا ہاں، نہ تے کو کئی مصیبت چ پاون والا ہاں۔ آ میں رب دی پاک بارگاہ دی طرف مجدہ سن اور میری پاک بارگاہ جو خوشخبری سن۔ اللہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ خالق دی ذات پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اے محبوب اپنی زبان نال آکھو چا جیڑے بندے دو چیزاں کو کامل درجے دوتے پکڑ گندن، ایک صبر کو ایک نماز کو، اللہ نے فرمایا ولو کلے نہ ہو سن میں رب بھی ہونا دے رلے وسن۔ اللہ اکبر تا میں صدقے تھی ونیا اللہ دے قرآن تو، میں صدقے تھی ونیا مصطفیٰ کریم دے فرمان تو۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید ارشاد فرمایا اے نہ سمجھائے کہ صرف میں رب دی ذات پاک آج تو کو کئی امتحان دے اندر مبتلا کیتے اور تو کو میں رب دی ذات پاک آج پرکھے یا میں رب دی ذات پاک آج تو کو کئی آزمائش دے اندر مبتلا کر دیتے، نہیں، قرآن مجید پڑھو میں رب دی ذات پاک بڑیاں کو آزمائے اور بڑیاں تا میں رب دی ذات پاک امتحان گدن آج بڑیاں کو میں رب دی ذات پاک آزمائش پاتے سرے کے جادن اللہ فرمیدن میں ساریاں کو پرکھینا جیڑا ہی میرے محمد دا کلمہ پڑھتے۔ اللہ ساریاں کو کیوں پرکھیں دے وے؟ خالق دی ذات پاک نے قرآن مجید بے مقام تے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ سبحان اللہ، قرآن اتے غور کرائے بات۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا میں خدا دی ذات پاک جھوٹیاں کوئی ازمیساں تے سچیاں کوئی ازمیساں، میں رب دی ذات پاک ازمیساں سارے کو، پر اللہ تیری پاک بارگاہ وچوں کیڑا منصہ شہود تک پہنچی؟ خالق دی ذات پاک نے فرمایا جڑا واہ ویلا چکرے سی نا ان کو جھوٹیں شمار چکرے سا، اور جڑا صبر چکرے سی نا تے ان کو سچیں شمار کر چھوڑے سا۔ تا خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے سبحان اللہ، تا اللہ رب العزت ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو ایک شخص آ گیا، آپ دی پاک بارگاہ وچ عرض کرنے حضور ایک تگال نسو، فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا سر نبی دا کلمہ پڑھ دیں، اللہ دی ذات پاک سا کو مختلف آزمائش مبتلا کیوں کریں دے؟
آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ انہاں کہ چلو جڑا کلمہ نہیں پڑھ دا اللہ او کو تا اسماوے دا، جڑا کلمہ بیٹا پڑھ دے اللہ او کو قدم قدم دیتے کیوں اسمے دے؟ تو سیدی حضرت مولا علی سرکار جڑا جواب دیتا دا ول آپ دا جواب اتنا کامل درجے دیتے ہی آج تک کوئی رد نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا رساؤ جڑن کوئی بندہ کہیں نال پیار کریں دے تے ول او بندے کو ازمیندہ نہیں؟ انہاں کہ جیا۔ آپ فرمایا دشمنہ کو ازمیندے یا پرایاں کو ازمیندے؟ انہاں کہ حضور اپنے کو ازمیندے۔ آپ نے فرمایا پتہ چل گیا اپنے کو ازمیندہ ہوندے نا، دشمنہ کو تا کہنی ازمیندہ ہونا کا کہنا۔ آپ نے فرمایا جڑنی اللہ سارے ہوتے امتحان تے آزمائش دینا پہ نا ایمیں کرا ہے سمجھ ونجائے سارے نال پیار اللہ بیٹھا کرے۔ تا خدا دی ذات پاک نے قرآن مجید دے بے مقام دے ارشاد فرمایا صرف اے نہیں کہ میں رب دی ذات پاک تو کو صرف دین دی روشنی اچ ازمیشاں اور رات دی تاریکی وچ تو کو کہنا ازمیشاں۔ خدا دی ذات پاک نے اے نہیں فرمایا صرف میں رب دی ذات پاک تو کو جسمانی طور تے ازمیشاں، کیا میں رب دی ذات پاک تو کو مالی طور تے کہنا ازمیشاں۔ قرآن مجید دے بے مقام تے فرمایا والا نبلونکم اللہ اکبر بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا دیکھو میں رب دی ذات پاک کیڑے کیڑے طریقے نال تو کو ازمیساں۔ خدا دی ذات پاک نے فرمایا خوف دے ساں والخوشی دے ساں۔ اللہ دی ذات پاک فرمایا والمال دے ساں والمال گھن گھن ساں۔ ول میں رب دی ذات پاک تواڈے تے ازمیشاں اتنے دے ساں کہ چھیا بیٹے دے بعد ایک پتر دے ساں ولو ہوئی گھن گھن ساں۔ ول میں خدا دیکھنا چاہ ساں اپنا دل پتر نال لیں دے یا رب نال لیں دے، اپنی محبت مال نال گم کرے دے یا رب سل جلال دی ذات پاک نال کرنا چاہ دے۔ اللہ اگر کوئی بندہ ہی درجے تو تے بھی کامیاب تھی ونے اللہ والا اون دے واسطے کیا ہے؟ رب دی ذات پاک فرمایا محبوب انہاں لوگوں کو آکھو چا وبشر الصابرین، انہاں کو بشارت دیو چا جڑے صبر کرن والے اللہ اج ہی رلے۔ میں صدقے تھی ونیا انہاں لوگاں تو جنہاں آج بھی اللہ کریم دی پاک بارگاہ دی طرفوں آزمائشیں بہ کے صبر کیتے اور آج بھی انہوں نے نماز کو کہنی ترک کیتا اور نماز کو کہنی چھوڑا۔ تا خالق دی ذات پاک نے فرمایا اے جہانے چ کلے کہنا حسین میں رب ہی نہ دے رلے حسین۔ دنیا دا ایک قانون ہوندے، معاشرے دا ایک اصول ہوندے کہ جلے کوئی بندہ کہیں اوکھے وقت چ آویں دے تو میرے خیال میں دے کنڈ دے پچھوں اگر سرداران دا لوگاں دا سایہ ہوئے پیا اور اہل ثروت لوگاں دا صاحب جائیداد لوگاں دا اور امائی دین علاقہ دا اگر اندے تے تھوڑا جہاں ہاتھ ہوئے پیا تا آخری نرمیاں ان بندے دا کوئی نہیں بگاڑ سکدا۔ وہ دے کیوں؟ وہ دے نہیں پتا ان دی کنڈ دے پچھوں بیاں دا ہاتھ تھے اور ان دے ہاتھ لمبے لمبے ان دے تعلق بڑے ہیں۔ اگر کہیں دی بندے نال بنی بنائی ہوئے وہ کو تا کوئی کچھ نہیں آگ سکدا۔ اللہ اکبر جیندی بندے نال بنی بنائی ہوئے او کو تا کوئی کچھ نہیں آگ سکدا تے اندہ والدینگا کوئی نہیں کر سکدا۔ اللہ فرمائے وہ لوگو بھولے کیوں تھی دے توڑے رلے میں ہانا اللہ اگر تو سارے رلے ہیں ول کیا تھی سی؟ رب دی ذات پاک نے فرمایا این جہان ویچ تو چلائی دے سے نا میں رب تینا نہ نشان مٹے ساں نہ میں رب دی ذات پاک تیریاں یادہ مٹے ساں جنن تو ہی دنیا دے ویچوں سے والی تیری عزت کرے ساں مرد قبر چاہ سے والی میں خدا تیری عزت کرا چھوڑے ساں۔ اور یاد رکھا ہے جنن دا ساں آقا کریم علیہ صلاۃ تسلیم دا کلمہ پڑھے نا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر اساں داخل تھے ہے نا خالق دی ذات پاک نے فرمایا تو ساں جہان چ جتنی ودے رہو نا تیری عزت بلند میں رب آپ کرے ساں۔ اللہ اکبر۔ تا خالق دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک تو ساں صبر نہ چھوڑا ہے اور بیا تو ساں نماز نہ چھوڑا ہے۔ آقا کریم علیہ صلاۃ تسلیم دے فرمان تو ایک حوالہ دے وانچا وال قرآن مجید دی تفسیر ڈاڈم دی سمجھ آوے سی۔ تفسیر اگر نبی دی حدیث تو سمجھ آوے ای تو بیا سا کو کیا چاہیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آدھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس آپ اپنے گھر ویچ موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ صلاۃ تسلیم دی خدمت اقدس دے اندر ایک عورت آئی اور جلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دہلیز مبارک آئی نا تے میرے پاک نبی دی ذات پاک نظر التفات کرتے ہوں دے کل پوچھا آپ نے فرمایا کتھوں آئی ہیں؟ عرض کریں دیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر ویچوں آئی ہیں چند دیر دے فاصلے دے میرا گھر موجود ہے مگر ترائے دی مارا تھی گن مسلسل خواب دی ٹھم اور توڑی کل تعبیر پوچھان واسطے آئی ہیں۔
آقا دی ذات پاک نے فرمایا کیا خواب ہے؟ عرض کریں دیا یا رسول اللہ میرے گھر دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا اور گوشت دا ٹکڑا آپ ہوندے مگر میں کوئی نہیں پتا کہ ان خواب دی تعبیر کیا ہے مگر ہیوے خواب ترائے دی مارا تھی کہ میں بھی شاید کہ ایکو کوئی خیال بھی تصور کرنی ہم اور ویسا بھی تصور کرنی ہم مگر جڑا مسلسل ترائے دی مارا خواب آندہ کھڑے میرے کل برداشت نہیں تھیا این وجہ واسطے تو آدھے کل لنگ گئیاں اے آمن والی کون آئی؟ صحابیہ آئی آئے کہندے کولن مصطفیٰ کریم دی ذات پاک کولو صحابیہ دا عقیدہ آئی کہ میں عورت ہاں اور میں عورت تا ایک عقیدہ ہی ویسا کو ڈوکھ جڈنیاں دائی آندے محمد تے درتے آسے اللہ اکبر میں تو آدھے کول پوچھتا صحابیہ جڈن بھی کئی مشکل مبتلا تھئیے تا آئی دروازے مصطفیٰ تے ہے صحابیہ من گئی مشکل کشا محمد ہے صحابیہ من گئی لوگ ٹالن والے مصطفیٰ دی ذات پاک ہے اگر ایک عورت اتنا عقیدہ ہے اور ایک عورت اپنی زبان دے نال اتنی محکم اور یقین دے نال سرکار دی پاک بارگاہ وچ آ چکے تو میں جناب کو پوچھنا چاہنا عورت من ونجے نبی مشکل ٹلے دے بندہ نہ من ہے آج داڑی بھی رکھی بیٹھا ہوئے ہاتھ تے تسبیح بھی چاہتی بیٹھا ہوئے ہر متھے تے کالا محراب بھی بنائی بیٹھا ہوئے ہر اپنی زبان نل آکے بیٹھا نبی دے ہاتھ تے تا اختیار ہی کہنی نبی کچھ نہیں کر سکتا میں تاریخ الپشتہ نصحت المجالس باب مناقب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دے باب دے اندر حضرت امام عبد الرحمن صفوری بن محمد عبدالسلام جنہ دا انتقال پر ملال با جمال 900 ہجری تھے انہاں لکھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ تو حدیث پاک مرویات ہیں آپ نے فرمایا اے عورت نبی کل آئیے آقا دی پاک بارگاہ تے کہنا آئی لوگ موجود آئی جلے آقا کریم دے فرمان تو واپس گئی لوگ ٹل گیا آئی عورت تا یقین ہے لوگ ٹلوانے تا آجی محمد دی چوکھٹ تے آئی اللہ اکبر اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس فرما دے میں نا آپ فرما دے میں نا یہ سب کچھ ہے جڑا کچھ گزر چکے یہ تا اللہ ہی جان دے اور میں مصطفیٰ دی ذات پاک تا نہیں جان دا مگر صحابی کو آقا کریم علیہ السلام دی غلف مبارک اچ بیتے سرکار نے ایک لفظ فرمایا آپ فرمایا تے کو خواب دی تعبیر دساما انہا کہ جیا سرکار دی ذات پاک فرمایا یہ دسا تیرا گھر والا گھر رہ جائے یا باہر سفر دے تو ایڈی توجہ ہے پہنا تیرا گھر والا گھر رہ یا باہر سفر دے صحابی عرض کیتا میرا گھر والا باہر سفر دے کریم آقا دی ذات پاک نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے ون صبر کرتے نماز پڑھ ون صبر کرتے نماز پڑھ ہن اللہ سے قرآن مجید کیا فرمایا جڑن بھی توڑے تے کوئی اوکھا وقت آونے تا دو چیزاں تو مدد حاصل کرا ہے استعینو بالصبر والصلاۃ ایک نماز نہ چھڑائے ایک صبر نہ چھڑا ہے آقا دی پاک بارگاہ چ عورت یہ نبی سے کیا آکھے بس ہی چیزوں تے غور کرائے چاہے نبی سے کیا فرمائے ایمیں کر تیرا گھر بالا کتا ہے صحابیہ نے ہار کتا یا رسول اللہ باہر سفر دے ہے تجارت واسطے گئے ذریعہ معاش واسطے گئے قصب حلال واسطے گئے کمامن واسطے گئے باہر کمامن دی نیت نال گیا ودے آقا دی ذات پاک نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو بھی صبر کرتے نماز پڑھ ہن کیونکہ صحابیہ ہے اور صحابی دا عقیدہ بڑا پیارا ہے آپ نے فرمایا جڑے نبی سے مٹیا دے نہ صبر کر ہمیشہ صبر نہ کہیں دکھ کھلی چیز ہوتے کریں دے اور صبر ہمیشہ اندھ ہوتے کریں دے جڑی چیز چلی ونجے آپ نے فرمایا میرے کو پتہ ہے میرے شوہر کو خیر کہنی اور میرے شوہر کو این دنیا دے اندر کوئی ایسی مصیبت آ چکی ہے جڑی وجہ تو آقا دی ذات پاک فرمایا تو صبر کر عورت فرمی دی میں آقا کریم دے فرمان دی تعمیل کریں دے ہیں اپنے گھر دی طرف ویندی پہیاں جلے رستے گئیاں تا سیدنا صدیق اکبر سائیں دا گھر رہا ہے میں صدقے تھی ونیا صدیق اکبر سائیں تو اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر سائیں آپ عقیدت اتنے پختہ ہیں جلے آقا دی ذات پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ یمن دی بستی دے اندر چلے ونیو تے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں آپ فرمائے دے رستے چویندہ پیم تے یہودیاں دا ادارہ آندہ ہے میں یہودیاں دا ادارے دے اندر داخل تھی گیا جتا حائی بن اختب بھی بیٹھا ہے جتا کعب بن اشرف بھی بیٹھا ہے اور جتا فنحاس بھی بیٹھا ہے
آپ فرمیدن اے یہودیاں دے 8-7 مولوی بیٹھے ہیں جڑے یہودیاں کو اپنے دین دی تبلیغ کریں دے ہیں. آپ فرمیدن میں انہوں دے سامنے سینہ تان کے آکھا میرا نا صدیق ہی ہے. اور میں کو آقا دی ذات پاک نے فرمایا وجو لوگوں کو دین خدا دی تبلیغ چکرو میں تورے کو این وجہ واسطے آیا کہ تسا اللہ کو ایک من گنو. اجا سیدنا صدیق اکبر سرکار نے یہ کچھ آکھا. ہائی بن اختب بھی نہ بولا, کعب بن اشرف بھی نہ بولا, مگر فنحاس بیٹائی بھونک پیا. جڑا فنحاس بھونکا انہیں آکھا کیا کہی؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک کے اور میری اللہ کوئی منو اور میرا محمد سچا نبی ہے اور انہاں دی رسالت و نبوت تے ایمان رکھو. اگو جلدی نال فنحاس بھونک تے آدھے توڑا اللہ او ہوئے جڑا کہیں کہ ملے آدھے میں کو مال دو. آپ نے فرمایا کیا کہی؟ وہ کہ ہی رسا توڑا اللہ او ہوئے جڑا ہر ویلے بندے کو آدھے کہ بندے کو آکھو چا میری راہ دے اندر مال کو خرچ کرو. آپ نے فرمایا یہ تو میں بھی آتا توڑا جتنا مال ہے یہ توڑا اپنا مال نہیں یہ اللہ دی طرف عطا کردہ ہے. اگو فنحاس اپنی چرب بیانی کو ملحوظ خاطر رکھتے آدھے اے شخص اے دسا جرن کوئی بندہ مال گھن دے وہ فقیر نہیں ہوندہ. وہاں کہ ہاں, وہاں کہ جڑا دین دے وہ غنی نہیں ہوندہ. وہاں کہ ہاں, وہاں کہ توڑا اللہ آدھے ساکو مال دو ادھا مطلب اساں غنی ہیں توڑا اللہ فقیر ہے کہ توڑے اللہ کو اساں مال دو. حضرت ابو بکر صدیق فرمیدن یوں دے آکھن دی دیر آئی ادھو صدیق اکبر دے جوش آمن دی دیر. آپ فرمیدن میں کو جو جوش آیا میرے کو برداشت نہ دیا ہوئے پہلے یہودیہ دا ادارہ مگر یہودیہ دے ادارے میں کھارتے اے پلید میرے اللہ دی شانے گستاخی کرے. صدیق اکبر کو برداشت نہیں تھی دا. صدیق اکبر نے تھپ ای ہو جائیں ماری جڑی آج تک یہودیاں کو بھول لی کہے. صدیق اکبر نے اتنے جوش دے نال ان فنحاس دے منہ تے تھپڑ مارا جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے صدیق اکبر کو گرفتار چکیتوں نے اور پکڑتے بہی باتیں آدن اے رسا سارے مولوی کو مارا کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمائے رسا توڑے مولوی سارے اللہ کو بھونکا کیوں؟ آکھنگا سارے مولوی اللہ کو بھونکا کہنی. آپ نے فرمایا بھونکے انہاں کے اے دسا جھڑن بھونکنا لائی ہو شخص ہوئے میرے کل کی تو برداشت نہیں دے. وہاں کہ تو بھیجا ہے نبی دا اساں اے مقدمہ نبی کو گھن وینے. آپ نے فرمایا گھن چلو. آپ فرمینے جلے میں آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ حاضر تھیاں تو وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست نبوت تے موجود ہے. سرکار دی ذات پاک نے جلے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈٹھانا سارے یہودی پکڑی ودن. میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے اجاں پچھا نہیں مگر جڑے کھلے کھادی ودین بھلا انہاں کو صدیق چنگا ودا لگتا ہے. اللہ اکبر. میں جلدی نال میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نظر التفات کرتے ڈٹھا اگو فنحاس ودائی. فنحاس بھونک بھی جڑا تھپڑ کھادی ودائی ہوا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے صدیق ساکو مارے. سبحان اللہ. پتہ نہیں سمجھ کرنا سی. چلو ایک دفعہ وال کوشش کرے نا تیرے صدیق ساکو مارے. چلو ایک دفعہ وال کوشش کرے نا تیرے صدیق ساکو مارے. میرے پاک نبی دی ذات پاک نے فرمایا تو صحیح تک کچھ آکھا ہو سی. آکھن کے اسائی میں مدرسے بیٹھے آسے ویندہ جو پی آئی بس ساکو ڈٹس تے تھپا نال شروع تھی گئے. میرے پاک نبی دی ذات پاک فرمایا سچی گال ہے پر مالکاں کو اپنے نوکران دا پتہ ہوں. میں بھائی طرح ہی آکھاں چاہ ابے کو اپنی اولاد دائی پتہ ہوں دے. چلو میں بھائی طرح آکھاں چاہ پیر کو اپنے مرید دائی پتہ ہوں دے. چلو میں بھائی طرح چاہ آکھاں نمبردار کو اپنی رعایا دائی پتہ ہوں دے. وہ بادشاہ کو اپنی قوم دائی پتہ ہوں دے. پر اتھا تا مصطفیٰ ہننا اتھا تا آقا لجپال ہننا اتھا تا محمد مصطفیٰ دی ذات پاکن آقا دی ذات پاک فرمائے تسا کچھ آکھا ہو سی. انہا کیسا کچھ نہیں آکھا. میرے مصطفیٰ دی ذات پاک فرمائے اکیویں تھپ مار دیتی ہے وہاں کے بیٹے سے تھپا نال شروع تھی گئے. میرے مصطفیٰ دی ذات پاک فرمائے جی اگر تسا آدھے ہوئے نا میں بیٹے سے تھپا نال شروع تھی گئے تو اڈا کوئی گواہ ہے؟ سبحان اللہ. تو اڈا کوئی گواہ ہے؟ انہا کہ اے فنحاس کھڑے اے تھپ کھادی کھڑے میں آدھا میں کو مارے ایڈو ہائی بن اختب کھڑے اے آدھے مارے نے ایڈو کھڑا ہی پلیت بیا. انہیں آکا کعب بن اشرف اے کعب بن اشرف اتنا پلیت انسان آوے جائے اپنی زبان نال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دوتے اتنی بڑیاں گستاخیاں کی تہن چ دی گستاخی کئی قسم دا شک کیا نہ
ارے کعب بن اشرف اتنا پلید خبیث الفطرت انسان ہے جڑا کوٹھے دی چھت تے بیٹھے نبی کو بھونکدا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ وچ بیٹھے اچو استہزاء تے ٹھٹے تے مذاقہ کردا ہے، کوٹھے دی چھت تے بیٹھے، مگر ایکو جڑا واصل جہنم کرن والا ہے او نبی دا پیارا صحابی ہے جندا حضرت عبداللہ بن عتیق ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دے صحابی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک نے جلے ایو کچھ ارشاد فرمایا نا تے آپ نے فرمایا تیرا کوئی گواہ ہے تا گواہ دے چا، اگو جلدی نہ لا دے میرا یہ سارے لوگ کھڑے نے گواہی دے سن، جھوٹے دے گواہی تا جھوٹے ہوندے، سارے لوگاں نے اپنی اختراب دے آنکھ دیتا اسم چپ کر دے بیٹیا سے توڑا غلام جو آئے تے سا کو تھپن آل شروع تھی گئے۔ میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے فرمایا اچھا تو نہیں گواہیاں ہی نہ دیتے ہیں انہاں کے جیا یا انہاں دیاں گواہیاں ڈپن دی دے رہی تے ایڈو صدیق کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہوں سرکار دی ذات پاک تاصول قائم کی تھی بیٹے انہاں کولی تا گواہ گھن کی دینے پوچھ سندہ میرے کولی سہی تیرا کوئی گواہ تا تو ہی تا دے جا پتہ لگ ویسی انہاں دی گواہیاں تا گواہیاں دے چھوڑیا این یار تا گواہی تا کوئی ہو بھئی اجا صدیق اکبر دے دل چیو خیال مبارک جو تشریف گھنتے آئے نا تے آپ نے فرمایا کریم جو تھے تے سونے جو تھے فیصلہ ہی تا کر دے میں پچھانا لا تا کوئی کہہ نہیں مگر جانی جانتا ہے لکی ہوئی شاہ کیڑی نے آقا دی ذات پاک کو کیڑی شاہ چھپی ہوئی ہے اگر کرنا چاہمیں فیصلہ تب گواہ دی بنیاد تے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہمیں فیصلہ تب مشاہدے دی بنیاد تے کر سکتے ہیں مگر ریاست قانون گواہ دی بنیاد تے فیصلہ کیتا میں دے آقا دی ذات پاک تا فیصلہ کر چھوڑے قیامت تک واسطے خبر چو رکھ دینا مطلع کوئی میرے امت تے ہوتے کوئی بندہ قدغن چلا بے اعتراض چکرے اور انگل کھڑی چکرے اتھا عدالت جو بن کے فیصلہ کون دے سی جج کو چاہیدہ ہے وہ مشاہد دی بنیاد تے فیصلہ نہ کرے سی جڑا فیصلہ آج میں محمد گواہاں وچ بیٹا کرے نا فیصلہ ہی میں کرے سی یہ توڑے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک اصول قائم کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس تو یہ جملہ نکلن دی دے رہی صدیق اکبر پہ فرمیدن پوچھ سنتا میرے کو لی صحیح پر کریم جو تھے میں تو کلہ تبلیغ واسطے ویندہ پیا ہم کوئی دو چار بندے گھنتے تا کہنا ویندہ پیا ہم آج میں فیصلہ کی میں کرے ساں اور آقا کریم دی پاک برگج میں گواہ کی میں دے ساں آجا صدیق اکبر دے دل چھ خیال آئے تے اکھیں دا ڈھارا ترم پہ ایڈو اکھی جو ہنچوں بائی ہیں اور دل لچ کھڑے آدھیں اللہ آجے نوبتی آبے ہاں کہ مصطفیٰ کی ذات پاک میرے کو پوچھے نہ تیرا کوئی گواہ ہے تا گواہ دے چاہ آج نبی سے کو میں کی میں اکسا میرا گواہ کون ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک مکہ المکرمہ دی سرزمین دھتے نبوت دا اعلان کیتا سب تو پہلے محمد دا کلمہ میں پڑھا آج محمد میرے کو لی پوچھ سن تیرا کوئی گواہ ہے تا تو ہی تا گواہ دے چاہ آقا دی ذات پاک دیتے لوگا کڑے ظلم نہ کیتا اور میں اپنے جانا کو قربان کیتا آج نبی میرے کو لی پوچھن تیرا کوئی گواہ ہے تا گواہ دے چاہ آقا کریم دی ذات پاک دیتے لوگا اٹھنیاں اوچھنیاں سٹیاں اسا مصطفیٰ دے قدمہ بچ اپنی جانا قربان کر دیتیاں آج محمد میرے کو لی پوچھن تیرا کوئی گواہ ہے تا گواہ دے چاہ آقا کریم دی ذات پاک مکہ چھوڑتے مدینے پاک میں دے پیان ہر کوئی گھر رہے ستا پیاری ہاں میں دروازے کھڑتے 10 سال محمد دی تانگ رکھی آج نبی میرے کل پوچھن تیرا کوئی گواہ ہے تا گواہ دے چاہ آقا دی ذات پاک کو میں ارشاد عرض کیتا یا رسول اللہ میں سواری دیتے تک گھنتے بھینا میرے پاک نبی دی ذات پاک سواری کو پسند نہ کیتا میں محمد کو مونڈے ہندے چاہتا مونڈے ہندے چاہتے غار سور تک پہنچایا آج نبی میرے کو لی پوچھن تیرا کوئی گواہ ہے تا گواہ دے چاہ میں مصطفیٰ دی ذات پاک کو گواہ کی ڈوڑے ساں آقا دی ذات پاک مکہ چھوڑتے مدینہ پاک گئے غزوہ بدر تو پلیتا کیا کچھ نہ کیتا اسا محمد دی ذات تو وال دی حفاظت کی تھی آج نبی میں کوئی آکھن تیرا کوئی گواہ ہے تا گواہ دے چاہ آقا دی ذات پاک نکاح دا ارادہ کیتا اسا تھی محمد کو جڑی تھی
اللہ اکبر اج نبی میرے کو پوچھن دا ساتھ تیرا کوئی گواہ ہے تا گواہ دے چا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کو غزوہ وچ مال دی ضرورت تھی ہر کوئی مال بچاتے رکھا اسا سارا مال ہی محمد دی خدمت وچ قربان چا کیتا اج نبی میرے کو پوچھن تیرا کوئی گواہ ہے تا گواہ دے چا سب کچھ اپنے گھراں دی اہمیت دے دری ہے اسا مکہ چھوڑ تے مدینہ پاک وچ نبی کو راضی کرن واسطے آئے سے اج نبی پوچھن تیرا کوئی گواہ ہے تا گواہ دے چا آقا دی ذات پاک اج پوچھا کہنا ہے ہنجو مبارک نال داڑھی تر تھی گئی خدا دی ذات پاک نے فرمایا جبریل یا رب جلیل فرمایا آج کھڑا ہوئے صدیق انہوں ہمیں جھوٹے تے جھوٹے جھوٹ بولے انہوں صدیق اکبر دا دل کمبے ہوئے یار محمد تے میں رب گواہی نہ دے اور میں رب دی ذات پاک نہ فرمایا گھن میں قرآن اللہ کیا ہوتا فرمایا لقد سمع اللہ قال الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد کہن میرے محمد کو قرآن اور میرے محمد کو آنکھ ہو جا واقعی سچی گال ہے جنہاں کافر لوگ آدھے بیٹھے تے بھونک دے بیٹھے انہاں دیاں گالی بھی کوئی کہنا بیٹا سنتا ہی میں رب بیٹا سنتا ہوں اللہ اکبر میں صدقے تھی ونیا صدیق اکبر سہی تو اللہ اکبر تھا آپ او عورت صحابیہ حضرت فریہ آپ بیٹیاں فرمین دیں سرکار دی ذات پاک نے ارشاد فرما دیتا ونیا صبر کرو تے نماز پڑھو آپ فرمین دیں ایہو کچھ نبی دے فرمان کو دامنے اور پلے بدھیں دی ہوئیں اور دل دی تختی دے نقش کریں دی ہوئیں اپنے گھر دی طرف مہندی پہی ہاں رستے دے اندر کیا ڈیٹھم صدیق اکبر دا گھر رہا اللہ اکبر میں صدیق دا نام کی دیتا طبیعت تو ٹھیک ہے نا اللہ اکبر صدیق نال کنا ویر نہ رکھا ہے صدیق او ہی وے جڑا آج ہی محمد دے نالی میں جے کو میاں محمد بچ سرکار اپنی زبان نال بیتنا فرمیدن آپ فرمیدن کہ کائنات دے اندر آج بھی اگر لجپال نبی دے غلام کو دیکھنا ہوئے نا مدینے پاک جل پوئیں حضور کیا تھی دے آپ نے فرمایا مالی باغ دی راکھی کر دے پھل ہومن کچے یا پکے اللہ اکبر مالی باغ دی راکھی کر دے پھل ہومن کچے یا پکے تہیں تا احمد کول سمایا اللہ اکبر ایک دفعہ وال تہیں تا احمد کول سمایا متن میرے یاراں کو کوئی پکے آپ نے فرمایا ایک کو ہی پاسو چا سمیساں تے بے کو ہوں دے نال چا سمیساں تے ایڈو مصطفیٰ دی ذات باغ دا دامن ہو سی پتہ چل گیا جڑا آجی محمد دی کچھے جو ہے چلو ایک میں بئی دلیل چڑھیمات والے میں میرے خیال دے ڈاڈھم دی گال بان پوسی آج بھی جماعت آل سنت دا متفقہ طور دوتے فیصلہ ہے اور ساڑا ایمان یقین ایقان ہے اور وجدان ہے جتھاں آقا دی ذات پاک جلوہ گر رہن اے زمین دا ٹکڑا جنت ہے اور میں تارے کل پوچھتا ما بینا بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ جڑا جا دوتے آقا دی ذات پاک جلوہ گر ہن پہ اس جا زمین جنت دا ٹکڑا ہے اور سینکل ہے تا کہنی ستے پہ صدیق نال ہے اللہ اکبر طبیعت تھوڑی کرو اپنی یہ اتھائی طبیعت سونی کرو چاہ اپنی صدیق نال ہے تے عمری نال ہے اور میں تارے کل پوچھتا آج بھی کوئی حاجی صاحبان جلے مدینہ پاک دے اندر پہنچ دے تو ان شخص کو پوچھو کاکا نماز کتھا پڑھی آوی تو میرے خالہ دے جلدی نالی میں اٹھی تھی آدھے جنت جلو رکاتا پڑھا ہے ہندے کل پوچھو بندہ دو رکاتا جنت کتنا پڑھا ہے وہ دے نبی سے ہندے جالی مبارک تو گھنتے نبی سے ہندے ممبر پاک دے درمیان جڑا زمین دا ٹکڑا ہے ما بین بیتی ممبری روزت من ریاض الجنہ نبی سے ہندے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے ممبر تک تے ممبر تو گھنتے پرلی دیوار تک اے جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے میں اتھائی نماز پڑھی ہے پاکستان دا بندہ ونجے وہ آخر نے میں جنت چ نماز پڑھایا میں تارے کل پوچھتا صدیق اکبر قیامت نہیں مارا آنکھ سننا میں تا ستا ریائی جنت ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی او ارشاد فرمیدن کہ جلے میں سیدنا صدیق اکبر دے گھر وچ داخل تھیوں کیا ڈیٹھوں آپ ان وقت موجود ہیں میں آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتا حضور میں تواڈے کولوں لنگ گئیاں مگر میں کو ایک پریشانی ہے آپ فرمایا کیا فرمایا ترے راتی تھی کہ مسلسل ایک خواب پئی دے دیاں کہ گوشت دا ٹکڑا میرے صحن وچ ویڑھے وچ آپ ہوندے تعبیر تے دسو چا
آپ نے ایک لفظ فرمایا، فرمایا رسا تیرا گھر اللہ گھر رہی یا باہر سفر دے؟ اللہ اکبر، جیڑا کچھ نبی پوچھائی صدیق کی اوہ پوچھے، اور جیڑا کچھ نبی کو عورت نے دسائی صدیق کوئی اوہ کچھ دسے۔ ہن جیڑی تعبیر نبی دسی آئی نا، سبحان اللہ، صدیق اکبر ہی ہوئے بیٹھے دسیں دے۔ آپ نے فرمایا دسا تیرا شوہر تیرا گھر والا گھر رہی یا باہر سفر دے؟ اور کہنے میرا گھر والا باہر سفر دے۔ آپ نے فرمایا چلو سفر دے انہاں کے جیا، فرمایا وان گھر وان انتظار کر، رات دے کہیں ملے آوے سی۔ اللہ اکبر، وان گھر دے اندر خوش تھی، انتظار کر، رات دے کہیں باہر دے اندر تیرا گھر والا واپس آوے سی۔ آپ فرمیدے سائیں دا فرمان سنی بیٹھیاں، آقا دی ذات پاک نے فرمایا صبر کرتے نماز پڑھ۔ صدیق اکبر بیٹھے فرمیدے خوش تھی تے انتظار کر۔ میں کہ سائیں بیٹھے فرمیدے کہ صبر کر، تے صدیق بیٹھے فرمیدے انتظار کر۔ خواب ہے کہ تعبیران ڈوئن ہن کرنا تے کرنا کیا؟ اور صحابیہ ہائی نبی دے محبت دے معیار کو جان دی ہے اور سرکار دی تعظیم کر جان دی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دے چہرہ اقدس کو دیکھن والی ہے، درجہ صحابیت فائز جو ہے اگاں تک پہنچی اپنے دل وچ پیا دی پہلے اویں کرے ساں جویں نبی آکھے، ول اویں کرے ساں جویں صدیق اکبر آکھے۔ اپنے گھر وچ گئی ہے، صبر ہی کریں دی بیٹھی ہے تے نماز ہی پڑھ دی بیٹھی ہے، ڈھیر سارا پہاڑ گزرے، صبر ہی کریں دی بیٹھی ہے، نماز ہی پڑھ دی بیٹھی ہے۔ ایک دفعہ پال سنو چاہ، صبر بھی کریں دی بیٹھی ہے تے نماز ہی پڑھ دی بیٹھی ہے، ڈھیر سارا پہاڑ گزرے، کنڈی کھڑکی ہے، یا ایڈو کنڈی کھڑکی ہے، کیا ڈیٹھس؟ دروازے ہوتے گھر والا موجود ہے۔ خوشی دی انتہا نہیں رہی، اپنے گھر والے کو گھر وچ گھنتے آئیے، رات دا ڈھیر سارا پہاڑ گزر چکا ہے، چڑی بکیا رات کھڑی ہے گزر چکی ہے۔ سویرے اللہ دی پاک بارگاہ سجدہ ادا کیتے نے، سجدہ شکر ادا کرتے رب دی پاک بارگاہ دے اندر بیوی بھی حاضر تھی گئی ہے تے خامد بھی حاضر تھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دیکھتے عورت کو ارشاد فرمایا، فرمایا فریا جی یا رسول اللہ، فرمایا کون ہے؟ اللہ اکبر، اتھائی رک کے ایک سوال کرنا چاہنا والی میں اگاں ٹرنا چاہنا، اتھا آقا دی ذات پاک پوچھا ایک کون ہے؟ اتھائی ایک دوال پوچھنا چاہنا، نبی دی ذات پاک عورت کو لو پوچھا ایک کون ہے؟ یہ سارے بندے ہوندے نا، اگر کوئی بندہ کوئی چیز کہیں کو لو پوچھے چاہتا فوراً فتوہ لا دیں دیں، آدھن لا علم جو تھیا تا ہوں دا پوچھ دا پہ سرے کے جا دیں، جے کو پتہ کہنی ہوں دا اوہو پوچھ دے، جے کو بیت را دیں، جے اگر علم ہوں دا تا پوچھے آ۔ یہ ڈھیر ساریاں ٹرمہ ہوں دیاں، ڈھیر ساریاں بولیاں ہوں دیاں، یہ فکر جڑی بولیے چ ولاؤ کھڑے ہوں بولیے چ جاچی میں دیں تے پھابی میں دیں۔ ہوں اتھا نبی پوچھے عورت کو لو ایک کون ہے؟ تے مولوی آدن جڑا پوچھے چاہو لا علم ہوں دے۔ میں تارے کو پوچھنا چاہنا، اتھا نبی پوچھے، اگر کوئی آکھے پوچھنا لا علمی ہے تو میں تارے کو پوچھنا چاہنا، مولوی دی نظر ایتا خدا ہی نہیں بچدا، ایتا فتوہ خدا تا ہی لگ دے، ایتا اللہ دی پاک بارگاہ تا ہی فتوہ لگ دے، تا اللہ دی ذات پاک بھی این مولوی دی فتوہ دے ذات چاہتے، ایتا مولوی کیا آکسی؟ اللہ کی ذات پاک نے جو حضرت سیدی آدم علیہ السلام کو تخلیق کرتے فرما دیتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سارے میرے آدم کو سجدہ کرا ہے۔ قرآن دے الا ابلیس سجدہ نہ کیتا۔ قرآن مجید بے مقام تے اعلان کر دے قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ اللہ دی ذات پاک ابلیس کو لو پوچھا، ایک دفعہ وال اللہ ابلیس کو لو پوچھا، ایک دفعہ وال اللہ ابلیس کو لو پوچھا، کیڑی شاید کو سجدے تو روکے؟ میں رب پیا پوچھتا کیڑی شاید کو منع کرنا لیا ہے؟ میں آدھا جھوک تو نہیں جھکدا، کیڑی شاید سبب بنیے تے کو روکن دی دسات سائی؟ اگر کوئی آنکھے چاچڑا پوچھ دے لا علم ہوں دے، اتنا خدا پوچھے ابلیس کو لوچے ہے جرت لا فتوہ رب دے، کیا جرت ہے اللہ دی ذات پاک تو اعتراض کر سکتے اور اللہ دی ذات پاک کی تخلیق دیتے بندہ حرف تنقید کرتے ہنگل کھڑی کر سکتے کہ اگر پوچھنا خدا دی
پاک برگد لا علمی ہے نبی پوچھے اگر پوچھنا لا علمی ہے نبی دے بارے کیا دے خدا دے بارے کیا دے پتہ چل گیا قرآن کو مولوی دی نظر چ پڑھ سو قرآن سمجھ کہنا اسی قرآن کو چھڈنی پڑھو محمد دے غلام بنتے پڑھو قرآن سمجھ آسی ویندا قرآن راہ رکایت بھی عطا کرے گا کیونکہ قرآن اعلان کرنے دے میں کو پڑھن والے ہو سن مگر سارے پڑھتے ہدایت ہی کہنا گھنسن یدلو بہی کثیرہ ویہدی بہی کثیرہ ڈھیر سارے ایسے ہو سن جڑے قرآن پڑھتے ہدایت گھنسن مگر ڈھیر سارے ہو سن جڑے قرآن پڑھتے ہی گمراہ تھی سن اللہ اکبر گمراہ تھیمن والے کیڑے ہو سن تے راہ مستقیم تے چلن والے کیڑے ہو سن خدا دی ذات پاک نے فرمایا جے دامن مصطفیٰ دا چھوڑے سو تو ذلیل و رسوات ہی سو جی اگر قرآن پڑھتے دامن محمد دا پکڑ گن سو نا جہان اجول کلے نہ ہو سو میں رب بھی تڑے رلے حاضر اللہ اکبر تا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا اے دسا اے کون ہے بزرگ فرمیندے نا ہر شے پوچھنا لا علمی بھی نہیں ہوندا کچھ پوچھنا محبت ہوندے اور کچھ پوچھنا حکمت ہوندے ایک دفعہ والا کچھ پوچھنا محبت ہوندے اور کچھ پوچھنا حکمت ہوندے بعض دفعہ بندہ محبت دی وجہ تو ہی پوچھ گندے اور بعض دفعہ بندہ حکمت دی وجہ تو ہی پوچھ گندے ان دی چھوٹی جہی گال عرض کران چاہ استاد جی انہاں سکول کھڑے پڑھیں دن 60-70 ہزار روپیہ استاد جی انہاں دی تنخواہ ہے پہلی دوجی کو پڑھیں دیں استاد انہاں آخ دیں دن 9 ضرب 9 کتی تھی دن جڑا استاد 60-70 ہزار روپیہ تنخواہ کھڑا گندے چپڑاسی کو لی پوچھو چاہو ہی ڈھتا رہے دیں بھئی 9 دے ضرب 9 کتی تھی دن 9 تے جمع 9 کتی تھی دن تو میں تارے کو پوچھتا ہوں استاد جی اتنی وڈے اوتھے دوتے فائز ہوئے تو کو اج نہیں پتہ کہیں نہیں 9 ضرب 9 کتی تھی دن وہ آدھے یار میں کو پتہ ہے استاد جی دلے پتہ ہی میں پوچھا کیوں ہی میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلا تشبیہ و تمثیل اللہ فرمائے نے پتہ میں کوئی ہے آئے ہائے اللہ وال پوچھا کیوں ہے اتھاں نبی دی ذات پاک اللہ دی ذات پاک دے محبوب فرمائے پتہ میں کوئی ہے کون ہے پر میں مصطفیٰ دی ذات پاک ایک اصول قائم کرنا چاہنا اللہ کیا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا پوری امت دی کمانڈ میرے ہاتھ آج ہے اگر ایک عورت میں مصطفیٰ کو آئیے اور مرد در لے آئیے اللہ نے میں محمد کو اختیار دیتے محمد پوچھ یہ عورت نال مرد کون ہے کہ میں پروں چلوں پہ چوکی ہے وڈی ساری چوکی ہے ہم سائے وے چوکی دے چوکی دو تے کاکے منتخب تھے تے بیٹھے اساں ٹپ دے پہ کاکے سارے کو پوچھ دیں کدے میں دے پہ ملک سادہ ہے گڈی ساڑی ہے پٹرول ساڑا ہے ساڑی مردیاں تھا ایڈو والیا مردیاں ایڈے پوچھاؤں دے ایڈو والیا مردیاں ایڈے پوچھاؤں کوئی رولا بولا تھی ونی وال پیچھو فون آنی میں دا بولو دا بیٹھے نکا پر رولا مولا تھی ونی وال ہی چوکی دوتے فون آنی میں دا خیال کرو میڈا ہی کو ٹپان دے کبال ہے اتھاں برائی ہوئے کہیں پچھلیں دا فون آنی وہ ٹپ میں دے غور کرائے چاہ میدان قیامت ہے ایک کچھ کہنا تھی تھے میدان قیامت ہے اصول قائم تھی سی ہن اے جڑے بیٹھے انہاں کول پوچھو کیوں بیٹھے وے آدھے ضلع دی ذمہ واری ہے ساڈے کولوں اگر اگلے ضلع وچ کچھ تھی گیا تساں سرخرو ہو سو پکڑے اساں میں پتہ چل گیا جڑا ضلع دار ہوندے نا ضلع دا پابند ہوندے نا او کو ہر شے دا پتہ ہوندے اور او ہر چیز تے ہوندا قبضہ ہوندے کہ ضلع دے اندر کیا کچھ تھی سی کچھ میرے کول تھی سی آقا دی ذات پاک نے فرمایا پتہ میں محمد کوئی ہے پوچھدا تہوں پیاں جڑا گھر دا وڈیرا ہوندے نا آقا دی ذات پاک نے فرمایا قیامت تے میدان وچ ہوندے کول پوچھی جڑے دسا تو جو گھر دا سربراہ میں گھر وچ کچھ تھیندا پیا جواب دے جویں یونین کونسل دا ذمہ وار چاچا چیئرمین ہے جویں ضلع دا ذمہ وار چاچا ایم پی اے ہے جویں ضلع دا ذمہ وار چاچا ایم این اے ہے جویں صوبے دا ذمہ وار چاچا وزیر ہاں بولو چاہ لفظ بولو چاہ سارے دا سانجھائی وے ہندوستانی چوتا تو سا کہنی وے میں پاکستانی تے تو سائیں پاکستانی وے
تو جی میں ملک دا ذمہ وار چاچا نیازی ہے اندے کول پچھا ویسی اندے کولو پچھا ویسی ساکو آکھ دیتے نے اے جو سیکل گدئی جواب دے پیسے کڈو ہیں رقبہ جو گدئی جواب دے رقبے دے پیسے کڈو ہیں کوٹھی جو بنویندہ پہ 6 لاکھ تو اتے لا دیتے پیسے کڈو ہیں جواب دے نبی سین دی ذات پاک فرمیدن اللہ سین میں کوئی اختیار دیتے عورت میرے کو لئیے میں محمد کوئی اختیار ہے میں پچھے ایک کون ہے ہی اصول کو غلط قائم کریں دے ہیں نیازی بول پہ وہ آکھے ہون عورتہ نال غیر مرد ودے رہا میں کوئی پچھے ہی نہ کیا ضرورت ہے پچھان دی وہ اپنے بوائے فرینڈ کو گھن کے ودیے سرے کی چیزہ ایک لفظ بھی آیاں دے وے مگر میں آکھنا نہیں چاہتا ایک این چاہتا ایک ادب ایسا ہے مگر او تو سمجھ ونجو سرے کی چیز لفظ کو کیا دیں اگر ایک ملالہ یوسف زئی کتی دی بچی بیٹھے بھونک دے وے آکھ دے وے نکاح دی ضرورت کائے نہیں میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا اون دی منو یا قرآن دی منو کیونکہ جیڑی شے نال جم دیے او اون چیز دی پروان چڑھیں دیے پلیت جمی جو بغیر نکاح دے او کو کے پتہ نکاح دی علامت ہوں دی جائے پیو جو ضیاء الدین جہلت تعلقات کرتے آج اون بچی کو جاتے ہیں دنیا دے اندر کم ترین مسلمانہ دی بچی نوبل انعام یافتہ کھینتے پوری دنیا دے بھونک دی بیٹھئے اور جنن اے جملہ بھونکیے مسلمانہ دے نیک اور مسلمانہ دے سر اور مسلمان شرم تو بڑھ گئے ہن کہ مسلمان تھی تے تنقید بیٹھی کریں گے قرآن دے اور اللہ تا قرآن کا اعلان کرنا چاہتے فن کے ہو ما توب لکم من النساء رب دی ذات پاک فرمائے جڑی اب پسند آمن آرتا انہاں نکاح کرو او آکے نکاح دی ضرورت ہی کہیں نہیں پتہ چل گیا قرآن دی مخالفت بیٹھی کرے دیئے اور جڑی قرآن دی مخالفت کرے دائرہ ایمان تو خارج ہے سنی مبارک ہوئے ساڑیاں ماما بھامیں پھوسیاں دیاں تھاپیاں بیٹھیاں تھپیں دیاں ایک قرآن کوئی منی بیٹھیں تے محمد دے فرمان کوئی منی بیٹھیں نبی دی ذات پاک نے عورت کولو یہ لفظ دے بارے ول آکھو جا عورت کولو پچھا اے کون ہے تو سہیں گھر رہے جو پچھا کرو نبی امت دا سربراہ ہے نا تو سن گھر دے سربراہی وے سربراہ پوچھ دے ذلے دا سربراہ پوچھ سی موزے دا سربراہ پوچھ سی امت دا سربراہ پوچھ سی اتھا گھر دا سربراہی پوچھے تو جو 8 گھنٹے بدارے چلا دے آئیے کتھا میں تو جو 6 گھنٹے تک باہر 4 دیواری تو ہمیں جواب دے کتھا میں تے کی میں پوچھ سکتے ہیں اساں خود نہ گھر بیٹھے ہو سونا پوچھ سو انہیں وقت گزارنے بازار اساں وقت گزارنے ہوٹل تے نہ او گھر رہے نہ اساں گھر رہے آقا دی ذات پاک فرمایا پچھا ویسی کل قیامت علی مرا سربراہ ماں کو لوں جواب دیو جڑے توڑے ماتحتن ہو جی میں وقت گزریں دے پہن رساؤ تا صحیح تو ساؤنا کو رائے ہدایت دوتے گامزن کیوں نہ کیتا نبی دی ذات پاک پوچھا اے کون ہے صحابیہ نے ہر کی دا یا رسول اللہ میرا خامہ دے آئے ہائے توجہ نبی دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وے چارج کری دیا یا رسول اللہ میرا خامہ دے نبی اللہ دی پاک بارگاہ چارج کی دا اللہ ای ہو کال مر گیا ہے آنکھ نال دکھائی روح کفس انسری تو پرواز کر گئی آئی آج جیندہ تھی تے میں مصطفیٰ دے قدمہ میں چایا کھڑے تے عورت بیٹھی ہے میرا خامہ دے گیا تا مر رہی اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل فرمایا گھنوان میرے محبوب کو لو پیغام اللہ کیا فرمائے میرے محبوب دی خدمت سلام پیش کرو چاہ میرے محبوب کو آنکھو چاہ ہی عورت کو لو پوچھے کہ جلے توڑے کو لو اے سوال پوچھتے گئی ہے اے دساؤ اے اپنے گھر گئی ہے یا صدیق اکبر دے گھر گئی ہے
اللہ اکبر تا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درد تے عورت پہنچی ہے اللہ دی ذات پاک نے جبریل کو فرمایا ہن پوچھو نبی دی ذات پاک نے فرمایا کتھا گئی ہمیں اور کہندے تواڈے کول پوچھتے تواڈے صدیق کول گئیاں فرمایا صدیق کیا کہ فرمایا تساں فرمایا ہائی صبر کر تے نماز پڑھ صدیق اکبر فرمایا خوش تھی تے یہ لفظ بولو چاہ خوش تھی تے انتظار کر آپ نے فرمایا میرے صدیق ایمیں آنکھیں انہاں کے جیا رب دی ذات پاک نے فرمایا محبوب جی مولا فرمایا تیرا یار جی میں آنکھیں نا ان دی زبانی چوئے جملہ نکل گئے اڈو آنکھاں صدیق ہے اڈو پورا نہ کر اڈو جی میں آنکھیں چاہتے میں رب دی ذات پاک اپنا نظام نہ بدلاما اللہ کیا فرمایا جی میں تسا ڈٹائی سچ آئی تے حق آئی گی آئی مر آئی جسمی چرو نکل چکی آئی عالم ارواح بچ داخل تھی چکی آئی اور چلتی ہوئی گئی ہے صدیق اکبر تے بوہے دوتے انہاں اپنی زبان بھی چو جملہ علا دیتے وہاں خوش دی انتظار کر رات دے کئی ویلے کئی پار میں تیرا خامن آوے سی میں رب دی قدرت اور میں رب دی خائے میں رب دی ذات اور میں رب دی ذات کو حیائے اڈو آقا صدیق تے جی میں آنکھیں میں خدا نہ کرا میں خدا نظام بدلا دیتے پر جی میں تیرے یار آنکھیں میں خدا اوے کر اور اتھا صبر دا اجر اللہ کیا دیتا ہے خالق دی ذات پاک فرمایا بھلے گھر والا دنیا بھی جو پردہ کر گیا ہے مگر میں رب دی ذات پاک صبر دا اجر اے عطا کیتا ہے یہ صبر اونچا کیتا ہے تب بدلا اے چلیتا تا پتہ چل گیا اللہ دی پاک بارگاہ وچ آج بھی جتنے بڑے بڑے امتحاناں وچ اور آزمائشاں دے اندر جڑے لوگ مبتلا ہوندے خالق دی ذات پاک نے فرمایا اگر او انہاں چیزاں تے صبر دا دامن مضبوطی نال تھام گھنن تے پکڑ گھنن اللہ دی ذات پاک فرمیندے وال انہاں کو کلہ کہنی میں چھوڑے دا ما آ اللہ فرمیندے انہاں دے رلے میں رب ہوندا پیا تا جتنا وقت دیتا گیا ہے کاکیاں دا وہ وقت پورا تھی چکا اور کچھ وعدیں دی تقسیم تے ونڈے ہوئے وقت ایمیں طریقے نال ہوندن 12:30 بجے وال حاصل پور پڑھنے وال ایمیں کچھ وعدے کیتے ہوئے چلو شام تک وال توڑ وائن پہنچا جتو تک وعدے کیتے ہوئے ہو سا تحدیث نعمت تے طور دتے ڈاس دینا ہونا ورنہ کاکے نراز تھی پوندن آدن پیر آندے تے جلدی چلا میں دے ایک نا میری ڈیری دا ورکا ولا دے کئی ملے دے گنو بھئی پیر کدا باندھا کہنی تے باندھا کیوں کہنی میں کچھ چنگئی تو ساں لگ دے مگر میں چاندہ یہ کو جا کہ میں ایک دی وجہ تو اگر کوئی 50 بندہ ہی انتظار بیٹھا کریں دا ہوئے میں کوئی سونا میں کیڑے باغ دی مولیاں کہ دنیا ساڑا انتظار کرے نا میں کہیں دا انتظار کراں کوئی میرا انتظار نہ کرے بس ہی وقت کو ملحوظ خاطر رکھ کے میں اپنے وقت کو اہمیت دینا اور وقت دی پابندی کو میں اپنی زندگی وچ بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھا ہے اور کوشش یہ کچھ کرنے کہ جیڑی چیز وقت چ مک ونجے وہ چیز دی بھئی وڈی نعمت کوئی کہنی ہوندی اللہ دی پاک بارگاہ جتنا علماء دا ٹائم ہے وہ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت چ بیٹھے انشاءاللہ تیرے دلوں کو محظوظ و منور کرے سن اور رب دی پاک بارگاہ وچ دعا پندے ہیں جتنے بزرگاں دے وہ بیٹے دا انتقال تھیا صبر کرے سن چانا تے اجر ہی وڈا سارا ہے اور اللہ دی ذات پاک انہاں کو صبر دی توفیق عطا فرماوے اور رب دی ذات پاک انہاں دی قبر کو بکائے نور بناوے اور رب دی ذات پاک ہمیشہ واسطے سرکار دی غلامی نصیب فرماوے اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اللہ انہاں دی بخشش فرماؤ درجات بلند فرماؤ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرماؤ قبر کو بکائے نور بناؤ انہاں دے امانتاں دی حفاظت فرماؤ اللہ جتنے آباب اظہار ہمدردی واسطے لنگ ہیں قدم قدم تے برکتاں تا فرماؤ رحمتاں تا فرماؤ مولا جب تک جیوں دا زندگی اسلام دے ہوئے اور جڈن مروں خاتمہ ایمان دے ہوئے خاتمہ ایمان دے ہوئے خاتمہ ایمان دے ہوئے اجمعین برحمتک یا تمام علماء
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء